پاکستان میں یہ بحث قطعاً ضروری نہیں کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی یا انڈا. یہاں پہ تو یہ سوال ہی اہم ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ سیاستدان پیدا کرتی ہے یا سیاستدان بننے کے بعد ہر مبینہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے پیار جتانا اپنا اولین فرض سمجھ لیتا ہے، اور جن لوگوں نے اسے پیدا کیا یا بنایا ہو یا اس کا تھوڑا بہت منہ متھا سنوارا ہو اس کے ہی خلاف ہو جاتا ہے، اور اپنی تمام تر رشتہ داریاں اور وفاداریاں اسٹیبلشمنٹ سے استوار کر لیتا ہے. اب اپنے فواد حسن فواد صاحب کو ہی دیکھ لیں، ان کا جو بھی منہ متھا پاکستان کی سیاست میں یا حکومت میں موجود ہے، جو بھی ان کی شکل صورت بنی ہے وہ شریف خاندان سے قربت کی وجہ سے بنی ہے. کسی زمانے میں وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے ادوار میں کلیدی عہدوں پر فائز ہوا کرتے تھے ایز بیوروکریٹ، اور یہی قربت تھی جس کے طفیل موسٹ پرابیبلی انہیں کاکڑ دور میں وزیر پرائیویٹائزیشن کے طور پر، کیئر ٹیکر منسٹر فار پرائیویٹائزیشن کے طور پر انڈکٹ کر لیا گیا تھا. لیکن اب یا تو انہیں اس بات کا غصہ ہے کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد اگر محسن نقوی کو اپنی کیبنٹ میں رکھ لیا تو فواد حسن فواد کو کیوں نہیں رکھا. بھئی فواد صاحب، آپ سیدھی سی بات ہے کہ محسن نقوی کے تو ڈائریکٹ تعلقات اہل قوت سے تھے، آپ کے نہیں تھے. یا تو آپ بھی بڑے انکل سے اچھے تعلقات استوار کر لیتے اتنے جتنے محسن نقوی کے تھے، اور اگر نہیں آپ کے اتنے اچھے تعلقات تو پھر آپ کی چھٹی تو کرانی تھی نا. اب آپ کو ہر دور میں تو یاد نہیں رکھ سکتے تھے شہباز شریف صاحب، ہمیشہ کی دوستی تو کوئی نہیں ہوتی. لیکن اب شاید فواد حسن فواد صاحب غصے میں ہیں، یا پھر انہوں نے بھی وہی گروپ جوائن کر لیا ہے جس گروپ سے کہ فیصل واڈا صاحب اور محسن نقوی صاحب اور اپنے انوار الحق کاکڑ صاحب تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ اس گروپ کے لوگ چاہے حکومت میں ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ووٹ لے کر ہی سینیٹر بنے ہوں، وہ دھڑلے سے اپنی حکومتوں اور اپنی مبینہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بیان بازی جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا قلعہ مضبوط ہوتا ہے یا ان کے سر پر اہل قوت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو شاید فواد حسن فواد صاحب نے بھی وہ گروپ جوائن کر لیا ہو، یعنی وہ بھی پیارے ہو گئے ہوں بڑے انکل کو. وہ فرما رہے ہیں پوری کی پوری چارج شیٹ جاری کر رہے ہیں نون لیگ کے خلاف کہ جی ایز کیئر ٹیکر منسٹر فار پرائیویٹائزیشن میں نے پوری کا پورا کام کر لیا تھا، پی آئی اے کی نجکاری کا پورا پلان تیار کر لیا تھا، لیکن شہباز شریف حکومت نے آ کر اس پلان کو سبوتاژ کر دیا. یہ تو سیدھا سیدھا الزام ہے شہباز شریف حکومت پر کہ اس نے اتنا کچھ کر لیا. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے آرمی چیف نے بھی بزنس کمیونٹی کی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ آپ تاجر یا تو کوئی ایک بندہ خرید لے پی آئی اے کو، یا پھر مل کے کوئی کنسورشیم بنا کر خرید لیں، یعنی کوئی نہ کوئی کوشش کریں. تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے بک جائے، اور اب پی آئی اے اگر نہیں بکی تو اس کا غصہ فواد حسن فواد صاحب نکال رہے ہیں. تو پتہ نہیں وہ اپنی مرضی سے نکال رہے ہیں، یعنی ان کے منہ میں اپنی زبان ہے، یا وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. وہ شاعری کیا کرتے تھے، آزاد خیال قسم کی اوپینین دیا کرتے تھے، جس سے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ ایک ترقی پسند قسم کے آزاد خیال قسم کے آدمی ہیں. لیکن کاکڑ حکومت کو ایز کیئر ٹیکر منسٹر جوائن کر کے انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر بھلے ہوں گے، وہ ترقی پسند خیالات بھی بھلے رکھتے ہوں گے، لیکن وہ اہل قوت کا دم بھرنے سے بھی باز نہیں آتے. یعنی کہ صحیح معنوں میں ترقی پسند ہے، اس قسم کے ترقی پسند جس قسم کے پاکستان میں چلا کرتے ہیں. تو اب پھر ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ یہ بیان دے رہے ہوں، یا شہباز شریف سے ناراضگی کی وجہ سے دے رہے ہوں. لیکن بہرحال پی آئی اے کے نام بکنے کا دکھ کن کن کو ہے ابھی تک وہ بیان کر دیا ہے فواد حسن فواد صاحب کا. تو اب شہباز شریف صاحب عقل مند کے لیے اشارہ کافی سمجھیں اور پی آئی اے کو جلد پرائیویٹائز کر دیں، یا پھر مزید لے تو لال سے کام لیتے رہیں. یہ ان کے اپنے سوچنے کی بات ہے. ہاں لیکن اشارہ کروا دیا ایک مرتبہ پھر فواد صاحب نے. اور وہ یہ بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ وزیر خارجہ پرائیویٹائزیشن کی کمیٹی کا سربراہ ہوتا ہے. ویسے بات تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا عجوبہ ملک ہے تو صرف پاکستان ہی. لیکن یہ بھی ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اہل قوت کو ہی غصہ اس بات پر تھا کہ اسحاق ڈار کو کیوں اس کمیٹی کا سربراہ بنایا جا رہا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے برداشت کیا تھا، کیونکہ محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے پر شہباز شریف نے چون چاہ نہیں کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ چلو بڑے بھائی ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی مہربانی مجھے اسحاق ڈار کو کوئی ایک آدھا رول فائنانس سے متعلق دے لینے دو. تو اہل قوت مان گئے اور انہوں نے اسحاق ڈار کو ایڈجسٹ کر لیا اور پرائیویٹائزیشن سے متعلق کمیٹی کے سربراہ کے طور پر ان کے رول کو برداشت کر لیا. لیکن اب چونکہ پی آئی اے نہیں بک رہی تو لگتا ہے کہ اور بھی کوئی پرائیویٹائزیشن میں ظاہر ہے کوئی ہمیں حرکت نظر نہیں آ رہی.
تو لگتا ہے کہ غصہ چڑھ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور فواد حسن فواد صاحب میں چپ رہوں تو میرا ترجمان بولتا ہے کے طور پر اس غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ان کے منہ میں کسی اور کی زبان ہو سکتا ہے کہ ان کے منہ میں اپنی زبان ہو، اور وہ ایک منجھے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اپنی مفید رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہوں، لیکن بہرحال ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان کی قربت نہ ہوتی اہل قوت سے اور وہ کیئر ٹیکر منسٹر فار پرائیویٹائزیشن نہ رہے ہوتے کاکڑ دور میں، تو اس شک کا اظہار ہم نہ کرتے، لیکن اب تو ہمارا بھی شک بنتا ہے نا۔ اور پھر فواد حسن فواد صاحب یہاں چپ نہیں کر رہے، وہ ایک مزید پوائنٹ بھی لگا رہے ہیں شہباز حکومت کو، وہ مزید غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اتنی بڑی جو حکومت کا سائز ہے، سائز آف گورنمنٹ یعنی سائز آف کیبنٹ، وہ کو اچھا نہیں ہوتا، اور شہباز شریف صاحب بڑی سائز کی گورنمنٹ رکھنا پسند کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ملک کو چھوٹے سائز کی کابینہ سوٹ کرتی ہے۔ یہ غصہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بار بار حکومتوں سے کہتی بھی ہے۔ باجوہ صاحب بھی کہا کرتے تھے عمران خان اور نواز شریف سے، اور موجودہ فوجی قیادت بھی شہباز شریف صاحب کو مبینہ طور پر یہ سمجھاتی رہتی ہے کہ یہ اتنی بڑے سائز کے وزیر نہ رکھو، لیکن شہباز شریف صاحب نے درجنوں نہیں بیسیوں وزراء اپنی کابینہ میں انڈکٹ کیے ہوئے ہیں، جو کہ صرف مفت کا خرچہ ہے پاکستان کے سرکاری خزانے پر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ غصہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے شہباز حکومت پر، اور اس غصے کا اظہار بھی فواد حسن فواد کے منہ سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب ہمارا بھی یہ سوچنا بنتا تو ہے نا کہ گرجنے لگتا ہے بادل ہوا کے تھمتے ہی، میں چپ رہوں تو میرا ترجمان بولتا ہے، کبھی تو یوں بھی دل بے زبان بولتا ہے، جیسے رات کو سونا مکان بولتا ہے۔ ویسے یہ شعر فواد حسن فواد کا نہیں ہے، یہ رام ریاض کے اشعار ہیں، لیکن بہرحال فواد صاحب بھی اچھے شاعر ہیں۔